الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی تمام تر راحتیں نصیب فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امن اور سکون کے ساتھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کیے ہوئے اعمال کو قبول عطا فرمائے اور کیے ہوئے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر کر کے معاف فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، اس کو پیٹ میں رکھ کر اس کو پالنے میں، اور تم اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہو اور ساتھ ہی ساتھ میری بھی شکر گزار رہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری ماں نے اب بہت سی طرح کی مشکلات کو جھیل کر تمہیں پالا ہے. انہوں نے کمزوری برداشت کی، انہوں نے بہت ساری مشکلات کو برداشت کر کے تمہیں پالا اور تمہیں بڑا کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہو اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھی شکر گزار رہو. اپنے ماں باپ کا شکر گزار اس لیے رہو کہ ماں باپ نے مشکلات کو جھیلا، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا، اس کے بعد تمہارے ہر وہ چیز تمہارے سامنے لا کر رکھی اور تمہیں بڑا کیا، تمہیں پالا. اس آیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، خدمت سے تمہیں وہ دعائیں دیں گے. اس دعا کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کا حل بھی تمہیں عطا فرمائے گا. تمہیں سکون رہے گا، تمہیں سکون و چین کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے گی. لیکن دوسرے بات کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اور اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی ناقدری کرو گے تو یقیناً وہ ان کی دل سے آہ نکلے گی اور وہ آہ بد دعا ہوگی جو تمہاری زندگی اسی وقت سے برباد کرنا شروع ہو جائے گی. اگر اپنے ماں باپ کی بد دعا لے کر کوئی شخص زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں نہ سکون ہوگا نہ چین ہوگا، وہ مشکلات سے گھیرا ہوا ہوگا اور وہ مشکلات سے آسانی سے نہیں نکل پائے گا. تو دعا کے سلسلے میں قرآن مجید میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا جنت میں ساتھی ایک گوشت بیچنے والا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میں اور میرا ساتھی ایک گوشت بیچنے والا، تو اپنے قریب کے رہنے والے گوشت بیچنے والے کے پاس گئے وہ اور پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قریب کے بستی میں رہتا ہوں. تو وہ اپنے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو. تو یہ شخص اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلا. جب وہ گھر پہنچے تو اس گوشت بیچنے والے نے آٹا گوندا، اس کی روٹی بنائی
اور اس کے بعد ایک سالنا تیار کیا، جو گوشت لایا تھا اس کا سالنا تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں ایک بستر پہ ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی۔ جب اس گوشت بیچنے والے نے کھانے کو تیار کر لیا تو اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو ہلایا کہ ماں جی اٹھو۔ تو وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اٹھ کر جب بیٹھی تو اس گوشت بیچنے والے نے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی تو کچھ کہی تو موسیٰ علیہ السلام دور میں کھڑے ہوئے تھے، سن نہ پائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت بیچنے والے سے پوچھا کہ تمہاری ماں تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتا ہے گوشت بیچنے والا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہوں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ مجھے دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا ساتھی جنت میں بنا دے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو غریب گوشت بیچنے والا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے عظیم درجے کے ایک انبیاء ہیں، تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہاری دنیا بھی بنا دی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی بنا دی۔ اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں ناممکن کو بھی ممکن کر سکتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کو جو لکھے ہیں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عظیم محدث تھے۔ جب امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے دیکھا کہ وہ نابینا تھے۔ جب اس چیز کو ان کی ماں نے دیکھا تو تہجد کی نماز کے وقت اٹھتی اور امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے رکھ کر اتنا روتی کہ ان کی آنچل بھیگ جاتی تھی، ان کی آنچل تر بتر ہو جایا کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس صبر اور استقامت کو دیکھا تو امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو ایک انسان کی ہر ایک مشکلات کو دور کر دے گی، اسے سکون ملے گا، اسے چین ملے گا، اسے ہر مشکل وقت میں آسانی نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں امن اور سکون ہوگا اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں سے ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔